موجودہ ہماری درخواست ہے جو سی ایم ہے وہ ابھی اس میں 5 اشخاص کے نام اس لیے لیے گئے ہیں کیونکہ ان 5 اشخاص کا نام شوکت صدیقی صاحب نے باقاعدہ اپنا جو جواب تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے ان 5 اشخاص کا نام اس میں ذکر کیا ہے. تو میری التجا یہ تھی کہ اگر ابھی ایز اے فرسٹ اسٹیپ ان 5 اشخاص کو نوٹس دیا جائے تاکہ ان کا موقف بھی سامنے آیا جائے. اپنی بیمہ پہ کیا یا آپ نے کسی کو فائدہ دینے کے لیے دیا اور یہ تمام چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں. دیکھیں آپ کا مین کنٹینشن یہ ہے کہ جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئر کر رہے تھے. ہم آپ سے دیکھیں آپ اس کو انکوائری سمجھ لیں, ہم آپ سے انکوائر کر رہے ہیں کہ what was the purpose behind to manipulate in the judicial proceeding, کیوں وہ رکوانا چاہتے ہیں, ان سے کیوں کہہ رہے تھے کہ فلاں تقریر میں جو کہہ رہے ہیں کہ مسٹر نواز شریف اس کو بیٹی الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنی چاہیے. تو یعنی ہمارے کندھے کیوں استعمال ہو رہے, کس پرپز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, اگر ہم ہوئے ہیں تو خدا نخواستہ. یہ تو فیض حمید صاحب جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا, شوکت صدیقی صاحب اب آپ ماشاءاللہ اتنے قابل وکیل ہیں, اگر سن لیجئے نا, اگر اس میں آپ کا نام لکھ دیا جاتا, حامد خان کا نام لکھ دیا جاتا, تو صرف ہم اس بنا پہ ان کو نوٹسز کر دیتے آپ کو کیونکہ شوکت صدیقی صاحب نے نام لکھ دیا ہے. وہ ایک بات تو یقیناً صحیح ہے کہ اگر کسی کا نام لکھا جائے اس کو نوٹس ہونا لازمی ہے, مگر بلا وجہ نوٹس نہیں ہونا چاہیے ہے. اور اگر آپ کی ان کی بات صحیح ہے تو مقاصد کیا تھا, مقصد کیا تھا؟ اگر تو آپ ایسی آئیں صرف ان کی پینشن کی خاطر تو شاید سرکار ایسی پینشن دے دے تو انفریکچرس ہو جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کھلواڑ ہے, سپریم کورٹ 184 میں بیٹھ جائے, ہر کوئی آ جائے, اب ہم بیٹھے اتنے دن کیس چلا, اب ہم جب سوالات پہ اٹھ رہے ہیں تو آپ پیچھے ہٹے رہے ہیں, آپ آگے نہیں آ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کا پھر موقف ہے کیا. آپ ہمیں یہ حکم نہیں دے سکتے کہ آپ یوں چلیں اور وہ چلیں. آپ اپنا مسئلہ بتائیے, آپ چاہتے کیا ہے؟ جمہوریت چاہتے ہیں, آئین پہ عمل چاہتے ہیں, جو لوگ آئین اور جمہوریت کے خلاف کھڑے ہوں ان کے خلاف کارروائی ہو. بار ایسوسیشن کیوں آئی ہے ہمارے سامنے؟ سر ان کا مقصد کیا تھا وہ میں ابھی I can have my opinions and points of view about that, but I cannot conclusively say کہ یہ عمران خان کو فیور کرنے کے لیے کر رہے تھے یا XYZ کو فیور کرنے کے لیے. یہ تو یقیناً نہیں کر رہے تھے نا, مگر اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا اسی چیز کے لیے کہ ہم کب کہہ نہیں کر رہے تھے, مگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب دیکھیں بلا وجہ لوگوں کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نوٹسز آئیں. پہلی تو بنیادی بات ہے, یہ تو نہیں کہ آپ دنیا بھر کے نام لکھ دیں تو ہم ان کو نوٹسز دیں. تو ہم ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, پہلی بات تو آپ نے ان کے خلاف بہت ایسے سنگین الزامات لگا دیے ہیں جو بہت اس کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو سنگین الزامات لگا دیے جن کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں, تو پھر اس میں کسی کو نقصان پہنچایا اور کسی کو فائدہ پہنچایا. اب یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں آپ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, تو پھر آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. ایک مقصد کے لیے ہم استعمال نہیں ہوں گے, نہ ایک پارٹی سے ہوں گے نہ دوسری سے ہوں گے, یہ ہم وضاحت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہی ہم کام کریں گے جس کی آپ کو شکایت ہے. پھر آپ کل ہم پہ الزام لگائیں گے کہ جی یہ تو استعمال ہوئے اس نتائج کے لیے. یہ ہم بالکل اپنے آپ کو استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور اب ہمیں اگر کوئی مناسب جواب نہیں دیں گے تو پھر ہمیں کچھ شک پیدا ہو جائیں گے. آپ کا کیا مقصد ہے؟ ماشاءاللہ آپ سب سے بڑی پتہ نہیں بڑی ایسوسیشن ہے باہر کی, آپ کے شخصیات پہ چل رہے ہیں یا اصولوں پہ چلنا چاہ رہے ہیں؟ آزاد عدلیہ, جمہوریت, آئین. میں اتنی بات کروں گا کہ بطور ایک بار ایسوسیشن میں کسی مفروضے پہ, کیونکہ یہ ایڈورسریل لٹیگیشن نہیں ہے, تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی جو تمام باتیں شوکت صدیقی صاحب کی سارے مفروضے ہیں, تو پھر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں سب مفروضے ہیں.
There is a written statement by, at that time, a judge of the High Court, in which he says that these military officers visited me. He mentions, in fact, in one of the replies that there were other persons present. So presumably they could also be called as summoned as witnesses. आप बात नहीं समझ रहे ना। अगर तो वो होता, बात ये होती, ये मिलिट्री ऑफिसर्स आए कि जी मेरा भाई कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, इसको क्वालिफाई कर दो, इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, या मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, या मेरा कोई रिश्तेदार कर रहा है, या मेरे कोई बरादरी का कर रहा है, तो फिर तो बात आपकी सही थी। मगर जब स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, ये लोगों को तनख्वाह, मुझे भी, आपको नहीं मगर हमें भी तनख्वाह देते हैं ये गरीब अवाम, ठीक है? तो फिर आप या तो ना बात कीजिए या फिर पूरी बात कीजिए। आप ये कह रहे हैं चलें इसको मालूम कर लेते हैं, चलें हमने इनकी बात मान ली, चलिए सब कुछ इन्होंने लिखा सही है, तो फिर क्या होगा? हम क्या करेंगे इनको पेंशन दे दें, बस यही इतनी सी मसला है। वो तो शायद हम ऐसी सरकार ऐसी इनको अगर पेंशन दे दे तो इनफ्रैक्चर्स हो जाएगी पिटिशन इनकी, क्योंकि 62 साल तो उनकी उम्र बढ़ गई है ना, तो वो तो अब आईनी तक वापस तो नहीं जा सकते अपने ओहदे तक, वहां तक तो इनकी पिटिशन फेयर नहीं हो सकती है। देखिए ये एक बात जब आप करें ना तो आप उसके नतायज सोच समझ के आया करें करने के लिए। हम तरतीब से चलेंगे, पहले केसेस लगते थे नहीं लगते थे, अब हमने जितना शफाफियत लाने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम में, अभी भी इसमें यकीनन खामियां हैं, आहिस्ता आहिस्ता दूर कर रहे हैं, पुराने केसेस लगा रहे हैं हम। एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नहीं लगता है, दूसरा दूसरे दिन लग जाता है, जो 10 साल से नहीं लगा था हमने उसको भी लगवाया। तो ये बातें नहीं होंगी क्या? अब आप वही काम कर रहे हैं जो दूसरे कर चुके हैं, सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं। सर मेरी नाक़िस राय में अगर ये इल्जामात सच्चे साबित होते हैं तो फिर उसका अगला मरहला, आप बात नहीं समझ रहे हैं। अगर साबित होते नहीं हैं, अभी तो हम इस मफरूजे पे चलेंगे ना, एक शख्स हल्फिया कह रहा है ये सच्चे हैं, हम इनकी बात मान लेते हैं, मगर सुनेंगे फिर भी दूसरी साइड को, ठीक है? इसी अगर हम इनकी बात में बिल्कुल ही वो नहीं है, नहीं मानते, तो हम इनकी पिटिशन फौरन खारिज कर देते हैं, ये सच नहीं बोल रहे हैं, खत्म हो गई बात। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसी बात पे कह रहे हैं ना कि एक शख्स जो जज था अपने वक्त में, और यकीनन उसने जो बात की होगी उसमें कुछ जो भी बात उन्होंने की है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो पर आगे में बढ़ेंगे तो पूरा रास्ते चलेंगे हम, आधे रास्ते आप नहीं कहेंगे अच्छा अब बस हमारा काम हो गया अब हम घर जाते हैं। आप देखिए आप आगे ना जाइए इस बात के, बस इधर तक जाइए, आगे ना जाइए, ये इसका मतलब होगा कि आप हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर मैं कतई ये नहीं कह रहा सर, जहां तक ये कड़ी चलती है फिर आप हमें रोक क्यों रहे हैं? आप हमें बताते नहीं है। एक अगर आप किसी लिए कर रहे हैं ना काम, तो फिर आप सहूलियतकारी या तो अपनी जात के लिए कर रहे हैं। देखें आप बता दें, मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये लोग अपनी जात के लिए कर रहे थे, हाँ या ना? सर मुझे इस चीज का इल्म नहीं है कि वो अगर अपना जाती दुश्मनी में किसी के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ चल रहे थे। ये जो आप ये जो केस कर रहे हैं, ये आप अपनी जात के लिए कर रहे हैं, बार एसोसिएशन के लिए कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट एज अ बार एसोसिएशन, अगर मैं ये कहूं कि शौकत सिद्दीकी साहब ने तो ये लिखा है, मगर मेरे अंदाजे में ये पीछे इसके XYZ और था, आप उनको भी बुलाएं, तो मैं समझता हूं बतौर बार एसोसिएशन दैट वुड बी इनअप्रोप्रिएट। अभी मेरे सामने जो चीज है, मैं उस हद तक जनाब के सामने इस्तदा कर रहा हूं कि कम से कम उस चीज में तफ्तीश हो। उसके बाद अगर सामने आता है, वो अशखास आते हैं और वो कुछ कहते हैं या कोई और एविडेंस आता है, तो देन ऑब्वियसली जहां तक वो करी जाए, जनाब को बिल्कुल उसके मुताबिक उन तमाम बेनिफिशरीज को भी शामिल करना चाहिए। मगर मैं अभी एज अ बार एसोसिएशन आई कैन नॉट रिस्पॉन्सिबली से हु एल्स दे वर कल्यूडिंग विद। आप बात समझ नहीं रहे हैं, या उसको देखें, या एक शख्स की बात माने या आप एक शख्स की बात मत माने। आपका कहना है ये शौकत सिद्दीकी साहब की बात दुरुस्त है, इसीलिए आपने पिटिशन फाइल की है, और तो कोई वजह हो नहीं सकती है।
اگر آپ ان پہ بھروسہ نہیں کرتے تو آپ یہ پٹیشن نہیں لاتے. آپ کہتے ہیں یہ تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں یا ان کا کوئی اور مقصد ہے, یا بلا وجہ پٹیشن کر لی, اسی لیے تو آپ آئے ہیں نا. تو اب جب انہوں نے جو بات کی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, اس کی فائدے مند کون نکل رہا ہے اس بات سے؟ پتہ نہیں ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. چھوڑ دیں بات کو. دیکھیں یہ تو آپ نے مشورہ کر لیا اپنے کلائنٹ سے, یہ تو آسان بات ہے. میں ایک گزارش, پہلے میری ایک گزارش سنیں, بڑی دیر سے کچھ کرنے کی کوشش. ایک بات سنیں, یہ تو آسان بات ہے. جن اشخاص کا آپ نے نام لیا وہ کہیں گے جی ہمارا کیا تعلق ہے, جو بھی آتا ہے. یہ باتیں ساری غلط ہیں. میٹرینٹس دیکھیں, آپ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا, ایک جملہ استعمال کیا کہ اس طرح تو ہمارے 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو محنت کسی مقصد کے لیے کیا جاتی نا, کیا مقصد تھا؟ وہ تو وہی بتائیں گے نا. آپ بتائیں گے. نہیں, ہمیں تو انٹرفیرنس تھی ہمارے ساتھ. دیکھیے ہمارے پوائنٹ آف ویو تو سن لیجئے نا. دیکھیے ہم یہاں پر جو کچھ بھی انہوں نے کیا, انہوں نے جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے کہا کہ بھئی آپ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا فیصلے کرنے ہیں, ہم فیصلے آئین اور اپنے کانشنس کے مطابق کریں گے. یہ ہمارا سٹینس ہے. آپ کے کلائنٹ نے پوچھا نہیں کہ کیوں کر رہا ہوں؟ ماشاءاللہ جج ہیں, اس کو کچھ اتنی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے, اگر دیکھیں کوئی, میں مثال دیتا ہوں کہ دوسرے کی مثال کیوں دوں, اپنی پہ لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں آپ یہ کام کر رہے ہیں. پہلا سوال میں پوچھوں گا نہیں تو ذہن میں تو آئے گا نا یہ کیوں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی ایسی میں کہہ رہا ہوں نا, نہیں کوئی وجہ ہوگی نا. یا تو کہ میں تو اتنا معصوم ہوں, وہی تو بات ہی نہیں سمجھ آتی ہے. دیکھیں, یا تو پھر آپ کہیں کہ پھر اگر اس سٹیج پہ آپ اپنے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں, پھر آپ کے پٹیشن کو پھر ہم بہت سسپیکٹ طریقے سے دیکھیں گے. بھئی اگر ایک شخص آ رہا ہے, بات کر رہا ہے, یقیناً اس کی سوچ, سمجھ, فہم, یہ ساری باتیں وہ کسی نتیجے پہ تو پہنچے گا نا. اچھا, اس بات آدمی نے یہ کہا, بھئی کہہ دیا, انکار کر دو, اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے, وہ میرے وہ نائب قاصد نے مجھے یہ کہہ دیا. ٹھیک ہے, تو اس کا کوئی مقصد ہوگا نا, یا ادھر سے سنا ادھر سے نکال دی بات. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. یا آپ نے کہا, آپ نے یہ بات محدود نہیں رکھی, آپ نے کہا کچھ فوجی افسران عدلیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ مل کر ایک سازش کر رہے تھے. تو یہ سازش کا کوئی ذہن میں بات ہوتی نا, ہم سازش اس لیے کر رہے ہیں, ہمیں اس ملک کو جا کے فتح کرنا ہے, ہم بس سازش کرتے ہیں, کوئی وجہ نہیں ہمارا, بس ہم سازش ہی کرتے ہیں. ایک آپ کا یہ موقف ہو سکتا ہے, سب سازش ہی تھے, پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. بھئی کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں نا, آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا, تو کسی طرف تو آپ اس کو لے جائیں گے. گاڑی کہتی جہاں مرضی لے جاؤ مجھے, وہ گاڑی لے گئی, ڈرائیور مجھے لے گیا, پھر آپ کہیں گے ڈرائیور کو ادھر چلو ادھر چلو. یہ دنیا کا قاعدہ اصول ہے, یہ دونوں طریقے سے نہیں چلے گا. آپ جہاز کا ٹکٹ کٹواتے ہیں تو کہیں کے لیے کٹواتے ہیں, تو نہیں کہ آج میں جہاز سے جاؤں گا, کہاں جاؤں گا یہ پتہ نہیں, پائلٹ کی مرضی ہے جہاں مجھے لے جائے. مجھے اجازت دیں 2-3 منٹ ایک کنٹینیوسلی بات کر لوں میں. جی فرمائیے. دیکھیے ہر چیز کا منیمم اور میکسیمم ہوتا ہے. انسان کی دانش نے انسان کو کچھ چیزیں سکھائی ہیں کہ اس چیز کا یہ منیمم ہے اور یہ میکسیمم ہے. منیمم کیا ہے ساری ایکسرسائز کا, کہ جوڈیشری کے ساتھ, انڈیپینڈنس جوڈیشری کے ساتھ انٹرفیرنس اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی اور آئین. نہیں, میں بالکل آپ کو روکوں گا. اگر آپ آئینی زبان استعمال نہیں کریں گے, آئینی سواری کا بالکل نہیں کر رہے ہیں آپ, مجھے آئین میں ایک لفظ بتا دیں, اسٹیبلشمنٹ. آپ نام لیں گے یا مت لیں, آئینی کورٹ ہے, آئین کی بات کریں. قانون نہیں, چلیے نہیں, فوج کی بات کر نو, آپ بات کریں گے تو آپ بات کیجئے آئینی اور قانونی بات. اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں کیا ہے. چلیے میں چند پاکستان کو آئینی تقاضوں میں چلوائے نا, کیوں نہیں چلوا رہے ہیں سر؟ وہی تو ساری بات ہے, ہم آپ کے سامنے کیوں ہیں. ایک اپارٹ فرام دی کوسچن آف ون پرٹیکولر جج, میں تو اس سے زیادہ لارجر پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کارروائی ہوئی ہے, اس کے خلاف ایڈورس رپورٹ بغیر انکوائری کے سبمٹ ہو گئی ہے. کیونکہ شوکت علی کا کیس ہے ہمارے سامنے,
उनको पूरी इंक्वायरी की गई थी, उनको पूरे मौके दिए थे कि वो अपने डिफेंस में विटनेसेस पेश कर सके। इसी तरह उससे पहले भी एक जज साहब थे लाहौर हाई कोर्ट के, आई थिंक अखलाक, उनके अभी रिपोर्टेड जजमेंट है, उनके 56 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनके खिलाफ एलेबरेट इंक्वायरी हुई थी। यहाँ पहली दफा सूरत हाल ये है कि बगैर इंक्वायरी के अभी हमने जवाब सबमिट, आज हम इंक्वायरी करना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप प्लीज असिस्ट अस, हमें बताएं। देखिए इसमें आपको बहुत जरा देख रहे हैं, आपका क्लाइंट बड़े खतरे में भी हो सकता है। यहाँ पे एक जवाब आया चीफ जस्टिस साहब का, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने तो आपकी तमाम बातों को डिनाई कर दिया। ठीक, एक चीफ जस्टिस जवाब दे रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, तो अगला शख्स ये भी आके कह सकता है कि आपका और चीफ जस्टिस का जाती मसला था, आपने मुल्क को इसमें शामिल कर दिया। इतने बड़े मसले, ये तो आपके खिलाफ ये बात भी आ सकती है। इंक्वायरी करते हैं ना, तो उसमें जो इंक्वायरी के लिए कुछ सवाल है उसके जवाब दिए जाते हैं, वो एक जवाब आप नहीं दे रहे सुबह। देखिए बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी जज को रिमूव नहीं किया जा सकता अनलेस, तो आपका मसला सिर्फ पूरी सुन लीजिएगा। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ क्यों? अभी नहीं। अच्छा, मैं गुजारिश ये कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी जज को आप रिमूव नहीं कर, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो रिकमेंडिंग बॉडी है टू द president. President can remove him, but the report has to be based on an inquiry. ये आर्टिकल 209 में 2 दफा ये बात कही गई है। जब इंक्वायरी ना हो और रिपोर्ट बगैर इंक्वायरी के सिर्फ प्रिजम्पशंस पे ही बेस्ड हो जाए, तो उस सूरत में वो रिपोर्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसकी बुनियाद पर जो ऑर्डर है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये बात आपसे हो सकता है काउंसिल ने आपसे ये सवाल किया हो कि क्या वजह है जो आपने इनका नाम लिया, आप जवाब आपने ना दिया हो, तो उन्होंने प्रिज्यूम ये किया हो कि आपकी बात गलत है। ये तो फैक्चुअल डिटेल्स है ना, ये इंक्वायरी में खुलनी थी। इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? मैं आप इसको खुल के, इंक्वायरी इसलिए नहीं की गई कि हमने इन जर्नलिस्ट को बुला लेना था। आप छोड़ दें, आज हम बुला रहे हैं ना, हम आपको कह रहे हैं कि आप हमें बताएं, हम करना चाहते हैं। वो ये फोरम उससे ज्यादा बड़ा है, ये 5 मेंबर बेंच है, वो एक काउंसिल है। इसलिए अगर इंक्वायरी जनाब करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। फिर उस सूरत में इनको आपसे भी इजाजत चाहिए, लेट देम कम। आपकी इजाजत चाहिए हमें। Mr. Hamid Khan Sahab, Mr. Hamid Khan Sahab, this is not a case of leveling allegations against some institution only, but this case is also a case of maligning one's own institute as well as one's own Chief Justice also. Please keep this also in mind. Exactly, sir. बिल्कुल सही जनाब ने फरमाया। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें सबको मौका मिलना चाहिए था इन इंक्वायरी टू सी हु इज टेलिंग द ट्रूथ। क्या हम सही कह रहे हैं कि वो सही? सवाल अब एक पूछ लूं जी, अब आप खत्म हो गए ना, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जो किया, सही किया या गलत किया, वो उस पर हम बात नहीं करेंगे। कर दिया ना, लेकिन इस पर आप सही है ना, एक पॉइंट पे चलते हैं ना जी। कर दिया, चलें हम आपकी ये भी चले मान लेते हैं मफरूजे के तौर पे कि गलत किया। अच्छा, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये होगी, अच्छा हम क्या करें? हम आपको वापस ओहदे पे बिठा सकते हैं, आप भी कहते हैं कि नहीं हो सकता है। तीसरी बात हो गई। चौथी बात हम क्या करें? हम ये कर सकते हैं कि ये अभी मफरूजों पे, ये ना समझें कि हमारे ये फैसले हैं, गलत रिपोर्टिंग नहीं करें कि ये इंक्वायरी गलत थी, पिटिशनर को नहीं बरतरफ करना चाहिए था, और अब इनको समझा जाएगा कि जैसे ये बाइज्जत रिटायर हो गए। यही हो सकता है ना ज्यादा से ज्यादा। ऑर्डर फिर आप पूरी बात सुन लीजिए ना, ठीक है? तो वो उनको उनकी रात, उनकी पेंशन, उनको जैसे कि एक रिटायर्ड जज बाइज्जत रिटायर होता है उस तरह से इनको ट्रीट किया जाएगा। एक तो ये केस है कि जी, फिर हमने आपसे पहले कल जो बात की थी, वजाहत से पूछा था, कई दफा पूछा था कि आप
یا تو آئینی بات کریں اور قانونی بات کریں اور پھر ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے کہ ان کا ذکر نہ کریں, اپنی پٹیشن امینڈ کریں اور ان سب کا تذکرہ نکال دیں اور صرف یہ بات کریں کہ مجھے انکوائری نہیں ملی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے. آپ نے کہا نہیں, میں اپنے ہر حرف پہ ہر لفظ پہ کھڑا ہوں. میں نے کہا پھر ہم آپ کو کسی کے پیٹھ کے پیچھے الزامات نہیں سنیں گے. آپ پہلے درخواست دیجئے کہ ان کو پارٹی بنائیں, اب ہم ان کو نوٹس دیں یا نہ دیں. اب آپ آگے بڑھیں اور آپ نے ان کے نام لکھ دیے. اگر آپ کی بات کو صحیح جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں, آپ کا مجھے لگتا ہے یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا صرف مقصد پینشن حاصل کرنے کا نہیں ہے, میرا مقصد ہے کہ پاکستان صحیح طرز پہ چلے, آئین کے مطابق چلے, جمہوری انداز پہ چلے. یہ ہم امپلائی کر رہے ہیں. یا تو ہمیں کہتے ہیں آپ کی سوچ غلط ہے اور پٹیشنر یہ نہیں چاہتا ہے, اس کو صرف اپنی پینشن سے دلچسپی ہے اور آئین اور قانون وہ ایشو نہیں ریز کر رہا ہے. اگر آپ نے جب یہ ایشو ریز کر دیے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم آگے چلیں گے تو بس ایک ہی اتنا وقت جو لگا رہے سرکار. ہم اٹارنی جنرل کو شاید کہیں اٹارنی جنرل وہ آ کے کہیں جی ہم ان کو ایسی پینشن دے دیتے ہیں, چلو خوش, آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. پینشن کا مسئلہ نہیں, وہ تو پھر یہی ہم سے پوچھنے مسئلہ ہے کیا. گزارش مسئلہ یہ ہے, میں ہم ناقص تفتیش نہیں کرنا چاہتے, ہم کمپلیٹ تفتیش کرنا چاہتے ہیں. کمپلیٹ تفتیش میں یو آر ناٹ کوآپریٹنگ, سوری ٹو سے. ٹھیک ہے, پھر تفتیش میں ان سب کو بلائیے. ہم کرنا چاہتے ہیں, کس کو بلائیں, ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ ہمارے سامنے کھڑے ہیں. آپ چلے اتنا تو بتا دیں کہ کیا انہوں نے اچیو کیا. چلے آپ سینئر لائر, یہاں پہ پتہ ہے اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں, پتہ ہے فائدہ کسے ہوا, سودا کس نے کیا, کس سے فائدہ ہوا. انہوں نے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک شخص کو جیل سے نہ نکالنے کی صورت میں ان سے جو کہا گیا. ہم اس وقت نقصان کہہ سکتے ہیں جو ان کے نالج میں تھا کہ فلاں کو جو ہے ریلیف نہیں دینا, اس کا فائدہ کیا ہے وہ اس ساری سچویشن میں واضح طور پر نہیں ہے. فائدہ ہو چکا ہے, کس سے ہو چکا ہے یہ بتا, آپ پوچھ رہے ہیں. پریزمپشن ہے کہ اس سے نقصان, ایٹ لیسٹ آپ پریزیوم تو کریں. دیکھیے نقصان اس وقت ہوا, پریزیوم تو کریں ایٹ لیسٹ. آپ کے خیال میں کہ اس عمل کا جو انہوں نے کیا تھا, نو ڈاؤٹ وہ غلط عمل, اگر کیا تو نو ڈاؤٹ بہت ہی غلط عمل تھا, اگر کیا تھا تو اس کا آپ پریزیوم کیا کرتے ہیں, کہ اندازہ کیا لگاتے ہیں پریزمپشن ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کو نقصان ہوا ہو, جو کہ بات سامنے اس میں آئی ہے. اب سوال ہے کس کو فائدہ ہوا, وہ اس کا کانسیکوینشلی both are not connected, the two things. The two things are not necessarily connected. میں اس عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں. دیکھیں نا, ایک بات تو تھی کہ ایک پارٹی کو جیسے ان سے جو انہوں نے کہا گیا about a particular political leader کہ وہ باہر نہ آئے, ان کو نقصان پہنچانا تو نظر آ رہا ہے. چلیے آپ کی مرضی. جی آپ نے مشاورت کر لی اپنے پٹیشنر سے؟ مشاورت کے ہی نتیجے میں نہیں, وہ کیونکہ شاید ہمیں نہ کریں, آپ سے کریں. ہاں, ہم نے موقع دیا تھا, آپ نے کر لی مشاورت. بس اسی کے ساتھ پروسیڈ کر. بس سر یہ جو ہماری اس وقت جناب کے سامنے معروضات ہے, آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے, یعنی آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ فائدہ کسے ہونے جا رہا ہے. دیکھیے فائدہ ہمیں پتہ نہیں, یہ پتہ نہیں تھا, اس وقت تو نہیں پتا تھا کس کو فائدہ ہونا, آپ چاہتے کہ یہ پتہ, یہ تو چاہتے ہیں مخصوص لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ تو آپ چاہتے ہیں نا کہ اس فورم سے یا کسی بھی فورم سے یہ پتہ ضرور لگنا چاہیے کہ 70 سال پہلے, 60 سال پہلے, 50 سال پہلے, آج اور کل کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور کیوں پہنچایا جا رہا ہے, یہ تو معلوم کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ نہیں سر, یہ میں کہتا ہوں ایک دفعہ کہا جائے کہ کوئی باہر سے انٹرفیئر ہمیں ہسٹری پہ نہیں بولنی چاہیے, پھر ہمیں ہسٹری نہیں بولنی چاہیے, ہمیں ہسٹری یاد کر کے پتہ کرنا چاہیے کہ ہسٹری میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا, پھر دیکھیں گے کیوں ہوا, پھر یہ دیکھیں گے کہ آئندہ کیوں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہونا چاہیے تو اس کے ضابطے بنائے جانے چاہیے. Up to this court, yes, why not? Asif, you've written a very compendious book on the constitutional history of Pakistan. In fact, you're author of many very good books. آپ ہی کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں,
मौलवी तमीजुद्दीन खान was the president, उसको कहते थे of the क्या था constituent speaker नहीं था, president उसको कहते थे of the constituent assembly. He was removed. जी, who benefited? ज़ाहिर है कोई ना कोई consequence. Who? You are a constitutional lawyer. We asked. I didn't follow the name. Mawlvi Tamizuddin Khan. Mawlvi Tamizuddin Khan was removed. Was removed, yeah. And Constituent Assembly was dissolved. ठीक है? Who benefited? मैं ये कह सकता हूँ No, कह नहीं, आपकी किताब में लिखा हुआ है. The country suffered. आपकी किताब में लिखा हुआ है. जी जी. अब वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नहीं बताना चाहते हैं. Manipulators. गुलाम मोहम्मद benefited. Ghulam Muhammad was an instrument. मेरी तो He was what was he? Was a governor general. Actually, who benefited? The cabinet that he brought in benefited. Correct? No. But ये आपकी किताब में ये लिखा हुआ है. मैं ये गुजारिश ये करना चाहता हूँ. खान साहब एक सवाल. हर चीज के पीछे. खान साहब सुनिए, आपके इस बात से एक नया एंगल आ गया. आप कहते हैं कि he was instrumental, तो इसका मतलब फायदा कोई और उठा रहा है, इंस्ट्रूमेंट कोई और होते हैं. तो एटलीस्ट इंस्ट्रूमेंट का नाम बता दें. यही होता रहा है इस मुल्क में, कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स किसी और को मिलते रहे. नतीजा क्या हुआ? वो जो एफर्ट थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की 1956 में, वो फ्रस्ट्रेट की गई, जिसके नतीजे में पैरिटी का प्रिंसिपल 56 कॉन्स्टिट्यूशन में दाखिल किया गया. सर वो चीजों को टोटलिटी देखना पड़ता है. इसको ये कंक्लूड करने की तरफ मैं क्या ये इंस्ट्रूमेंटल बनाने के लिए ये सिलसिला खत्म हो गया या जारी है? जी, वही लोग जो खास मकासद अचीव करना है, मिसाल के तौर उसके बारे में आप उस बात में ले जा रहे हो. खास मकासद तो आपसे पूछ रहे हैं. जनाब ने मुझे रोका कि एस्टेब्लिशमेंट का नाम ना लूं, लेकिन नहीं, सॉरी, ये नहीं चलेगा. आप डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ. We are in a court of law. ठीक है? You can talk about theatre, fine, you can talk about something else. In this courtroom, constitutional language and legal language will be heard. People I've even stopped calling, please don't call it the apex court, because this book, which we take oath by, doesn't call it apex court, it calls it Supreme Court. Don't call it August Court, because this book calls it Supreme Court. Sir, please tell you, the Almighty also says things in the Holy Book. Says, we call you Muslims. He has given a name. ठीक है? So if you can call a Muslim by some other name, why don't you choose the one which the source gives you? If you don't want to, if you just want to, those are things you can say outside. We are very clear when the political domain ends and when the constitution and legal domain starts. You make a long speech and nobody wants to do anything about the past, and all we have become a nation of complainers. अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. भाई आज तो आगाज कर लेना. अब काफी नहीं हो गए 75 साल? नहीं, हम बात नहीं करेंगे, हम सच नहीं बोलेंगे. भाई हम पुराने केसेस उठा करके हमें कोई फायदा मिल रहा है तो आप बोले हाँ जी आपको फायदा मिल रहा है. हम तो तरतीब से केस चला रहे हैं, खत्म है. आपका केस देखा जी इतने दिन से लगा नहीं, क्यों नहीं लगा? हम अपने पे उंगली उठा रहे हैं. आपका केस पिछली दफा कब लगा था? ये लगा कुछ 1.25 साल पहले, 1 साल 4 महीने पहले, अगस्त 2020, 13 जून 2022, यानी 1.5 साल. अब मसला क्या है? आप टॉक शोज में तो आके बात जरूर करेंगे कि हमारा केस नहीं लगा. हमारे सामने हम पे उंगली उठा के कहिए ना. देखिए, ये होती है हिम्मत, ये होती है सच्चाई. हम पे इल्जाम लगाइए और हम आपसे माजरत करेंगे कि गलती हो गई. देखें, इल्जाम दुरुस्त नहीं हुआ, हम आप कहेंगे बिल्कुल आपका इल्जाम गलत है. ठीक है. और अगर सही हुआ और हम कहेंगे जी आपकी बात सही है, हमसे गलती हुई है. तो ये देखिए, ये वो जमाने, अगर आप समझ रहे हैं ना कि ये पाकिस्तान वैसे ही चलेगा, ये पाकिस्तान वैसे नहीं चलेगा. अब इलेक्शन हमने, मतलब एक सियासी पार्टी हमारे सामने आई, हमने कहा जाएं आईनी इदारे करें, तारीख थे. उन्हें 12 दिन में पिटिशन, हमने उसको फैसला कर लिया 12 दिन में. इसका कोई रिकॉर्ड है आपको पाकिस्तान की तारीख में कि जी वो लिया है तारीख? हमने कहा जी हमारा काम नहीं, आप लोग जाके करें. जिन लोगों का काम है वो अपना काम करें. मसला ये है कि कोई
نہ کام کرنے والے تیار ہیں اور الزامات بھی ہم آدھے کریں گے پورے کریں گے, صحیح بات نہیں کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, پھر جا کے شام کی زینت بنیں گے ٹیلی ویژن ٹاک شوز. بھائی یہ آئین اور قانون کا ادارہ ہے. اگر آپ صرف پینشن کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اب آپ کو ری انسٹیٹ تو نہیں ہو سکتے نا, چلے بھائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے سب غلط کیا, ہم کیا کریں اس کے, ہم اس کے اوپر کیا بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک مختلف آئینی ادارہ ہے. ہم دیکھیں گے کہ بنیادی قانونی آئینی تقاضے پورے ہوئے یا نہیں. پھر بات رہ گئی کہ جی مجھے پینشن مل جائے, بس یہ بات یہی رہ گئی نا. نہیں صرف پینشن کی بات ہے تو آپ کہہ دیں, پھر ہم ان لوگوں کو زحمت کیوں دیں بلانے کے لیے. اگر آپ کا صرف مقصد پینشن کا ہے, ہم سرکار سے پوچھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کہیں جی ہم ایسی دے دیتے ہیں پینشن. سر ایک مقصد میں عرض کر دوں, یا تو کہیں جی میں پاکستان کی تاریخ درست سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ اچھا مقصد ہے اور ہم آپ کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر پینشن کی تو ابھی ہم بلائیں گے, اٹارنی جنرل کہاں ہیں, ان کو بلائیں, وہ شاید ایسی دے. اٹارنی جنرل کہاں ہیں, پلٹ وہ شاید آفس میں چیک کر, بلا لیں ان کو, چیک کر. یہ بتا دیں صاحب صاحب. ایک گزارش میں کر لوں, لارجر جو اس پرنسپل جس کے لیے ہم اور جس کے لیے بار ایسوسیشن آپ کے سامنے ہے کہ کیا کسی جج آف سپیریئر کورٹ کو بغیر انکوائری کے رپورٹ دے کے ریموو ہو سکتا ہے؟ ہم کہہ دیتے ہیں نہیں. We want that question to be determined once for all. ہو گیا ڈیٹرمنٹ, نہیں ختم, نہیں ہو سکتا. نہیں اگر ایسی ہم کہہ رہے ہیں لاؤڈ تھنکنگ, نہیں پھر ختم ہو گیا کیس. پھر یہ ہوگا کہ یہ تو اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا نا. پھر کیا ہوگا, وہی پینشن کی بات آتی ہے نا. سر وہ تو ہم آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ بڑے مقصد کے ساتھ آپ آئے ہمارے ساتھ. جیسے ان کی پینشن اگر ہو یار آج تک 5 سال انہوں نے گزارا کہ پھر بھی کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ کے آپ کا مین مقصد جو میں 5 سال سے کر ہی رہے, آپ کے جو مین مقصد میں سمجھاؤں, آپ لارجر پرسپیکٹو میں آئے, اس ملک کو آپ ایک ٹریک پہ صحیح ٹریک پہ ڈالنے کے لیے آئے, تو اس کے لیے یہ جو انسٹرومنٹل لوگ ہیں ان کو بھی تو آپ کو کچھ کہنا ہوگا کہ وہ بھی تو بس کریں. سر کب تک انسٹرومنٹل بنے گا اگر بن رہے ہیں بقول آپ, مجھے تو نہیں پتا کہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. آپ کہتے ہیں بن رہے ہیں اور ہمیں استعمال کر کے بناتے ہیں, کون بناتے ہیں؟ اچھا چلے, آپ کیا چاہتے ہیں, ان کو ہم نوٹس دیں سب کو, کن کن کو دیں نوٹس, ایک ایک کے نام لے کے چلتے ہیں اور پھر آپ ایلیگیشن بتائیں کدھر ایلیگیشن لگایا ہے. جی ہاں, آپ پہلے نام بتائیں کیونکہ اب پہلے جنرل باجوے کی بات کر لیتا ہوں. ایک سیکنڈ, درخواستیں کہاں گئی, میں نے آپ کو 3 نمبر لگوانے کے لیے. نہیں میں نے جو رکھی تھی, نہیں سر, اچھا پیرا 15 to 20 پارٹ پیرا 16 سے شروع. سر یہ 2 صفحات دیکھ لیجیے گا, اس میں کلیئرلی ان کے نام ہیں. پیج بتائیے نا. پیج 228 ہے, یہ جو پیپر 2 ہے اس کو دیکھ لیجیے گا. آپ کی پٹیشن میں بھی آپ نے کافی الزامات ہیں. جی پٹیشن جی 228 سر, کس پیج, جی پیرا 16 سے شروع کرتا ہوں. جی جناب آپ کس نام پہ چل رہے ہیں, ایک ایک نام لے کے چلتے ہیں نا آگے. پہلا آپ نام کہہ رہے ہیں, یہ سارے نام اس میں آ جائیں گے, 2 صفحے میں نے پڑھنے. پڑھیے 228 پر جناب ہے. جی جی سامنے. جی سر. On 29th of June 2018 and then again on 19th of July 2018, Major General Faiz Hamid, DGC, ISI came to my residence due to the reason that the orders dated 29/6/2018 in writ petition number so-and-so titled as Islamabad Transport Owners versus CDA, and also the order dated 18/7/2018 in writ petition number 2235 of 18 titled as Swan Salim versus IGP Islamabad were passed. It is important to mention here that Brigadier Irfan Rame also came to my residence on 27/6/2018 and desired that I may review my order of clearance of road and green belt falling in front of ISI headquarters. جی انہوں نے آرڈر پاس کیا تھا کہ آپ پڑھتے رہے نا سر, کلیئر کریں. پڑھ لیا آپ, اچھا پڑھتے رہیے. On my refusal he showed annoyance
Incidentally, some guests who came to congratulate me on the performance of Umrah were also present when this episode took place. 17. Major General Faiz Hamid, on his first visit on 29/6/2018, firstly apologized on the conduct of his subordinate Brigadier Rame and desired that some guidance may be provided to protect the prestige of ISI by modification of order of clearance of road and green belt. The deponent, I explained to them that being a judge, I am not supposed to go beyond my order passed on judicial side, and this establishment has to respect and implement the same unless set aside or modified by the Honorable Supreme Court. He agreed and assured me that this establishment would proceed in accordance with law. At this juncture, he requested other persons to leave the room as he intended to talk in private. On leaving, so far nothing wrong. जी सर, अभी तो इधर तो कोई आपने नहीं बात की. नहीं, इसमें तो बात ये कही ना कि इसे आगे पढ़ लेते हैं. आगे पढ़ते हैं. On leaving of above, he inquired about procedure of hearing appeals in the High Court on judgment and conviction by the NAB Court of Prime Minister Nawaz Sharif. For me, it was quite strange that how DGC ISI is so certain about the conviction of accused, but I showed my restraint about showing any kind of explanation. However, I responded that when you are fully aware of legal procedure and certain about outcome of trial, then why are you asking from me? On this, he straight away asked from me that what would be my view in case the appeals came before me. I replied that cases are to be decided as per oath administered to every judge and purely on merits instead of any other consideration, and case matter comes before me, I shall decide the same purely on merits as I am answerable to Allah. In response, comments passed by the gentleman was shocking and highly deplorable. Words uttered by him were to the effect, इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी. I replied that you people are not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI. What does this mean, such type of activities? यानी जिसमें आप आके जजेस को कहें कि ये फैसला करो, ये फैसला ना करो. Such activity. Why don't you say it in writing? You say such type of activities. What are such type of activities? ऊपर के context में कहा है. Maybe please proceed. Very well. Okay, got it. जी सर. Same does not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI, but he had other views. What are these other views? हाँ, other views were कि नहीं हमने करना है ये. Why don't you write it? चलें आगे पढ़ें. Sir, understood. He sought permission to leave with a remark that they would take care of pending references against me, and also indicated that Chief Justice Islamabad High Court may resign due to health issues, and in that eventuality I may become Chief Justice CJ in month of September 2018 instead of November 2018 when the Chief Justice was retired. Again, if it was shocking for me to know what about the claim of this official that he was in a position to influence the proceedings of Honorable Supreme Judicial Council. यानी वो पहले जो references है हम वापस दिलवा लेंगे. On the second visit, sir, this is very important. On 19/7/2018, Major General Faiz Hamid told that on passing of the order dated 18/7/2018 by me, he was summoned by General Qamar Javed Bajwa, Chief of Army Staff, and his job is at stake because COS showed great annoyance and displeasure on his inability to handle a judge of High Court. As per him, COS directed him to hold meeting with me to know what Judge Sahab wants.
In reply, I stated I need nothing except that all organs of the state and the respective departments of the executive may remain within the limits prescribed by the Constitution and the law of the land. On this, he stated, "Sir, it is better to forgive bitterness, as you are considered a very upright and loyal Pakistani, even in the ranks of army, except a few individuals. Therefore, good working relations may be in the interest of Pakistan." I inquired from him that if this reputation of mine exists, then why have they exercised the influence to ensure that DB1 headed by me must resolve the moment cases related to Panama starts to land in Islamabad High Court. He very frankly considered that some members of the team dealing with the cases were of the view that Justice Siddiqui is pro-defense and there is apprehension that he may grant relief to accused persons. When I asked how they manage constitution of a bench to hear appeal against conviction of Nawaz Sharif, he told me that Justice Anwar Khan Kansi, CJIHC, was approached at Quetta through a common friend where he was asked to constitute a division bench not headed by Justice Shaukat Aziz Termination. Justice Kasi in reply informed that he will constitute a bench to which we are comfortable. Major General Faiz Hamid further informed. I'm confused here. Where he was asked to constitute a bench. Who is saying this? Justice Kasi in reply informed the petitioner or informed General Faiz? Informed who? He told me just Anwar was approached at Quetta. वो मतलब वो बता आ रहे हैं. Who's wo? Justice Kasi in reply informed. Is it directly to the petitioner or is it to General Faiz? Faiz or his source. Okay. So at the moment, all that you are said is attributed to one and one individual alone, which is General Faiz. The other matter is with regard to some obstructions ordered to be removed from a certain road where some Rafe had come and he was told to go away, and then General Faiz apologized on this conduct. So the other matter is all hearsay. नहीं सर बाकी We know, I hope you know, we know all the hearsay rules. General Faiz is saying that General Bajwa told me to do this. That is hearsay, correct? Yes, that's his statement, yes. Okay, right. Then he is saying that Chief Justice Kasi told me to do this. That's also hearsay. Jani. Okay. No explanation. Yes. Either it's hearsay or it's not hearsay. It is a statement which can be proved or disproved, yes. So at the moment, it's one source, one person. He's not saying that General Bajwa told me to do this. Fine, that's not hearsay, that's direct. The direct speech is here between the petitioner and General Faiz at the moment. Let's continue reading. और उसमें ये उसके मुताबिक अमल हुआ जो बता रहे थे कि बेंच बनाना है नहीं बनाना है, क्या उस चीफ जस्टिस ने उस पे अमल किया, बेंच बनाया, दूसरा इनको हटाया? जी बेसिकली कि ये ना बैठे किसी और को अमल हुआ, उसकी उनकी बातों के मुताबिक अमल हुआ या नहीं हुआ? अच्छा आगे पढ़ें प्लीज. उसके बाद आगे पढ़ते हैं सर. चलिए. He, Major General Faiz Hamid, further informed that they wanted assurance that bail plea of the accused Nawaz Sharif is not heard taken up before the general election dated 25/7/2018. Thereafter, he stated that they wanted that the matter be brought. ये बहुत ही माने खेज जुमला है. अब आप ले आए हैं खुद बिफोर द जनरल इलेक्शंस. देखिए अब यहाँ आपने खुद कड़ी एक जोड़ दी.
یہ آپ کا کیس ہے. چلیں آگے پڑھیے. Thereafter, brought before the DB headed by me for attaching some credence to the proceedings. To this I categorically replied that if from the material brought on record I feel convinced for enhancement of the sentence, I will not hesitate to issue notice for enhancement to the conviction, but if the judgment would not be sustainable in the eye of law, I will not spoil my hereafter to protect worldly affairs of any. اس اپیل کا کیا بنا؟ یہ جو اپیلیں تھی اس کا کیا بنا؟ ریزلٹ کیا ہے اس میں؟ یہ جو اپیلز تھی جس کو ان کو کہا تھا کہ آپ نے نہیں کرنا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی ان اپیلز کی بات کر رہا ہوں، وہ اپیل پینڈنگ ہے، ڈیسائیڈ ہو گئی، کیا نتیجہ نکلا؟ ابھی ڈیسائیڈ کریں نا. نہیں وہ جو اپیلز تھی جس کی یہ نواز شریف کے خلاف ڈیسائیڈ ہوئی، ہاں جی جی کیا بنا اس کا؟ ڈیسائیڈ کنوکشن کو ہو چکی اور آپ انہانس. I did not follow sir. I did not. یہ جو آپ اپیلز کی بات کر رہے ہیں کہ اپیل پینڈنگ ہے نواز شریف کے خلاف جو ذکر ہو رہا ہے، اس ان اپیلز کا کیا بنا؟ ابھی ریسنٹلی وہ ڈیسائیڈ ہوئی ہیں اپیلز ریسنٹلی. جی اپیلز تو ابھی ڈیسائیڈ ہوئی ہیں جو جس کا ذکر کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ اب تو کنکلوژن ہوگی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اب تو وہ سیٹ سائڈ ہو گئی ہیں کنوکشنز. یہ وہی اپیلیں ہیں جو پچھلے دنوں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں بائی اسلام آباد ہائی کورٹ ہیڈڈ بائی دی پریزنٹ چیف جسٹس آف اسلام آباد. وہ ہم اس پہ نہیں بات کریں، کل کو ہمارے پاس کوئی کیس نہ آ جائے. تو آگے پڑھیے. جی جی صحیح ہے. From his demeanor I could tell that this reply of mine did not please him, and he left my residence along with his companion. On both occasions, Major General Faiz Hamid came an official vehicle of ICT administration. The statement made by DGC ISI and unfolding of events on the ground clearly substantiate the disclosure of facts by me to the Rawalpindi bar as a gospel truth. So this I am explaining کہ میں نے یہ باتیں کیوں کہی. There are other instances where I have been first hand attempted manipulation of the judiciary, instances which I have not disclosed. For instance, during the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made. ایک چیز دیکھیں، ہر لفظ جو ہوتا ہے نا، خاص طور سے سپریم کورٹ میں جو فائل کیا جاتا ہے وہ اس کی اہمیت ہوتی ہے. اسپانسرڈ فیض آباد سٹ ان، اب آپ نے لفظ اسپانسرڈ استعمال جب کیا تو بتائیے کس نے اسپانسر کیا. دیکھیے آپ ایک لفظ ایسے پھینک دیں تو اس پہ یہ تو آپ اپنی رائے دے رہے ہیں. اگر آپ کا علم ہے تو بات کیجئے، ہاں اس نے کیا. علم نہیں ہے تو پھر لفظ نہ استعمال کریں اسپانسرڈ کا. تو کون سی ہم بات سمجھیں اس سے؟ یہ تو امپریشن کیری کر رہے ہیں نا. یہ تو امپریشن کیری کیا ہے کہ جو لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں انہوں نے اسپانسر. دیکھیں یہی بات ہوتی ہے، وہ لوگ، یہ لوگ، اسٹیبلشمنٹ. اب آپ نے لکھا ہے ڈیورنگ دا اسپانسرڈ فیض آباد سٹ ان. اسپانسر کس نے کیا؟ اگر پتا ہے تو کہیں یا بولے مجھے نہیں پتا ہے. جی ابھی پوچھ لیں، لفظ استعمال کیا اسپانسرڈ آپ نے لکھا ہے نا. جی جی سر جن کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھ رہے نا، آپ ان کو بتائیں نا اپنے وکیل کو. ججمنٹ بھی دے چکے ہیں ویسے وہی آئی ایس سی والے. دیکھیے جناب نے بھی جو ججمنٹ دی تھی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں نا، 2019 آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں، پٹیشن آپ کی ہے، آپ ججمنٹ کا حوالہ نہ دیجئے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے نا، تو یہ اسپانسرڈ یا آپ کہیں کہ مجھے پتہ ہے یا کہیں مجھے نہیں پتہ ہے یا میں نے ایسی اندازہ لگا لیا ہے. ایکسپلین کیا میں پڑھ دوں نا. چلیں پڑھیے. پڑھ دوں کہاں پر ہاں. During the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made to influence the undersigned for passing of certain orders, but alhamdulillah not for once did I deviate from my oath. یہاں میں رک جائیے. certain orders بتائیے نا کس نوعیت کے آرڈر، کس نے انفلوئنس کیا؟ انہوں نے پہلی بات کون آپ کو انفلوئنس کر رہے ہے، دوسری بات وہ آرڈر کی نوعیت کیا چاہتے تھے، یہ آرڈر کر دو وہ آرڈر کر دو. پھر بتائیے نا پوری بات کہیں کیونکہ اس سے پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہے. پورا پڑھ دوں. چلیں پڑھیے آگے. پھر اس کے بعد
Not once, but not, Alhamdulillah, not for once did I deviate from my oath and passing of orders on any grounds besides the constitution and law of the land. On the contrary, I seriously objected to the role or arbitrator assumed by the officials of intelligence agencies as evidenced by General Faz putting his signature on the demands of the protesters. Unfortunately, this unpopular stance raising the constitutional and legal questions ended in issuance of show cause notices to me, proceedings of which are still pending before the Honorable Supreme Judicial Council. क्योंकि ये जो दो क्या मतलब है वो ये भी हो सकता है अच्छा ये जो केस है ना इसमें आप ऑर्डर पास कर दें अकॉर्डिंग टू लॉ ये भी तो हो गया ना नहीं ये ऑर्डर कर दें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कर दें ये भी ऑर्डर हो गया ये ऑर्डर कर दीजिए मेरे भाई के फेवर में बताए ना क्या ऑर्डर कर रहे हैं इस जल्दी केस चला लें या ये केस को ना चलाए 1000 किस्म के ऑर्डर हो सकते हैं ना जी सर आप वो हमें जब तक बताएंगे नहीं तो हम उसको हम आगे कैसे बात बढ़ाएं बता तो देना किस नौइयत का ऑर्डर चाह रहे थे मैं अर्ज करता हूँ वो पता है ना किस आप पूछ के बता देना किस नौइयत का ऑर्डर चाह रहे थे क्योंकि वो केस भी मैंने कंडक्ट किया था मैं गुजारिश कर देता हूँ 2 रेफरेंसेस जिनका जिक्र मैंने कल किया है ना आपके सामने रेफरेंस की बात नहीं हो रही ये बात हो रही आप जब जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने आपको प्रेशराइज किया कि आप इस किस्म के मुख्तलिफ ऑर्डर से तो वो ऑर्डर क्या चाहते थे किस तरह के कौन चाहता था और किस तरह के ऑर्डर चाहते ऑर्डर ये नहीं चाहते थे कि ये ऑर्डर करें कि जी सड़कें साफ कर दें और आप लोगों को गुजरने का मौका दें ये वो 2 रेफरेंसेस हैं अगर वो पढ़ लिए जाए यहाँ तो वजारत से नहीं की लेकिन एक मौका आपके पास है वो कमीशन बना है आप वहाँ वजारत दे सकते हैं नहीं किए ऑर्डर नहीं पास किए लेकिन उसमें उन्होंने कहा कुछ बातें ओपनली रेफरेंस आगे पढ़े जी Another official of ISI, Brigadier Faisal Marwat, tried to manipulate the proceedings initiated by Measures Labak Private Limited, known as Bowl Media Group, by describing the Bowl as project of ISI. This official and Brigadier Irfan Rame also tried to influence me for favorable results by Dr. Amir Liaquat Hussain, but could not succeed to persuade me to come under their pressure. Further, the exact case to earn acquittal of Shoaib Sheikh, an amount of rupees 50 lakhs, was paid by a bribe to Abdul Qadir Memon, judge of trial court, by Brigadier Tahir Wafi, the then sector commander ISI Islamabad. Allegedly, an amount of rupees 50 million was obtained to procure the acquittal of accused persons, but as per confession of judge, trial court was paid above mentioned amount only. Like this, I'm only एक अब आपने देखें अब्दुल कादिर मेमन साहब का इसमें जिक्र किया आपकी लिस्ट में इसमें तो नाम नहीं है अब हमें समझ नहीं आ रहा है ना कि ये शोएब शेख का नाम नहीं है इसमें तो हम जरा देखिए एक चीज को या मुख्तसर कहीं तो आप बहुत फैला देते हैं कहीं आप बिल्कुल ही नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं हाई कोर्ट की इंक्वायरी के नतीजे में डिसमिस हुआ था ये क्या चीज पढ़ रहे हैं आप इसमें हाई कोर्ट की इंक्वायरी हुई थी जिसके नतीजे में ये सारी चीज सामने आई यानी उसका आपसे ताल्लुक नहीं है हाँ इस केस से ताल्लुक हम सिर्फ ऐसे बताना चाह रहे हैं कि कैसा वाकया हुआ था जी जी चलिए आगे चलते नहीं तो एक सेकंड ये आप पढ़ क्यों रहे हैं ये चीजें मुझे बताइए ये सिर्फ पढ़ रहे हैं ये बताने के लिए देखिए जिनको हमने पार्टी बनाया है क्यों बनाया पहली बात आप सबने सिर्फ एक शख्स का पूछा 1 by 1 चलते ना हम आपने पहला नाम दिया है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा तो इस तमाम चीज अभी तक जो आपने पढ़ी है उसमें आपने सिर्फ ये कहा है कि जनरल फैज ने मुझे कहा कि जनरल बाजवा नाराज है ठीक है तो इसको तो हम कहते हेरसे के जुमरे में ले जाते हैं ठीक है अब हो सकता है जनरल फैज आके कह दें कि जी हाँ जनरल बाजवा ने मुझे हुक्म दिया था हाँ हो सकता है ठीक है तो अभी तक तो कोई कड़ी जोड़ नहीं रही है ना जनरल बाजवा के साथ नहीं लेकिन जनरल बाजवा भी तो आगे कह सकते हैं कि हाँ मैंने कहा ये मैंने देखिए बिला वजह अब लोगों को नोटिस नहीं देते हैं कम से कम अब डायरेक्ट आप हमारा मजाक तो ना उड़वाइएगा कि कल आप कहेंगे जी हेर से रूल को सुप्रीम कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया है भाई अगर जनरल फैज ये कहें फिर उनकी बात आएगी ना इस मौके पे तो आपका एलिगेशन है सपोज कल
میرا سیکرٹری، میرا اسٹینو، میرا فلاں یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، چیف جسٹس نے یہ کہا ہے. پتہ نہیں وہ آپ پلیز دیکھیں نا، یہ نہ کریں خان صاحب. نہیں نہیں دیکھیں، ہم یہ نہیں سنیں گے بات. چلیے آپ کرنا چاہیں بحث کر لیں، پھر خان صاحب کو بٹھوا دیں. جی 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 فرمائیے. پھر کل کو کوئی کہہ دے کہ جی وہ انہوں نے یہ کہا ہے، وہ فلاں کا ہے، دھماکہ کا ہے. پتہ نہیں لوگوں کے نام بھی غلط استعمال کرتے ہیں. آپ کا شاید جونیئر جا کے ہائی کورٹ میں کہہ دے کہ جی حامد خان صاحب وہ نہیں آ سکتے ہیں. آپ نے شاید یہ بات نہ کہی، وہ چلانا نہ چاہے آپ کا جونیئر کیس، آپ کا نام میں ایسے ڈال دیا. تو یہ تو سب ہیئر سے میں آتی ہے نا، یہ تو بنیادی باتیں نا. آپ جنرل فیض کی تو آپ نے ڈائریکٹ بات کی، یہاں تک تو بات سمجھ آئی. ابھی کوئی آپ نے ڈائریکٹ بات جنرل باجوہ کی نہیں کی. ابھی جو ساری آپ باتیں پڑھ رہے ہیں اس میں دوسرے نام آ رہے ہیں جو آپ کی لسٹ میں بھی نہیں ہیں. جی تو ہم ایک ایک نام ذرا جلدی کر لیں نا ختم. تو جنرل باجوہ کا کہیں مجھے نام بتا دیں، ڈائریکٹ ایلیگیشن دے دیں. ہاں یہی کچھ آگے آ رہا ہے پڑھیں. اچھا اگر آپ ایک ایک کا نام لینا تو ابھی تک آپ نے اسٹیبلش کیا جنرل فیض کا نام 1. تو where is the next name? Then you just show us here. جی ہاں. دوسرا جو ان کو اور رامے کا وہ تو کچھ ذرا ایسا I don't think irrelevant سی بات ہے کہ وہ جو I don't know relevant ہے یا نہیں. چلے آگے بڑھیں. اب ریلیونٹ چیزیں پڑھ لیں نا. We won't stop you, but it should be relevant. جی دیکھیے نا، اس میں بریگیڈیئر فیصل مروت کا نام لیا ہے. اس جگہ پڑھ رہے ہیں آپ، یہ پیرا 27. ہاں ان پہ کیا ایلیگیشن ہے؟ اس میں یہ ہے کہ لبیک والے کیس میں انہوں نے کہا کہ بول کا پروجیکٹ ہے، اس کو مت چھیڑیں. تو آپ نے چھیڑا تھا؟ نہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. آپ کے پاس کیس پڑا تھا اس کے بول کے بارے میں؟ کوئی کیس تھا؟ ایک اور کیس کے حوالے سے اس میں انہوں نے آپ کو انفلوئنس کیا؟ جی میری ایک گزارش تھی جن، میں نے جناب کے سامنے یہ اپلیکیشن رکھتی ہے کہ یہ لوگوں کا میں نے نام لیا ہے. اب اس میں جناب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو آپ نام سمجھتے ہیں کہ سمن کرنا. ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے نعمت کی نام لیا، چلیں، لیکن ان کو رول بتائیں گے تو اس کے بعد ہم آگے جائیں گے نا. نہیں رول تو آپ کے سامنے ہے جو ہم نے سائن کیے ہیں آپ کے سامنے. اس میں جناب نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیے ایک ہوتی بار بار ہم وہی بات دہرا رہے ہیں. ہاں دیکھیں آپ نے ابھی تک جو بات کی وہ جو ڈائریکٹ ایک شخص کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، یا دو کی وہ بھی آیا تھا اور یہ بھی آیا تھا، تو دو ڈائریکٹ ہو گئے. یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی. اب جو لوگوں کا اسپیسیفکلی ڈائریکٹ نہیں ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگ کام کروا لیتے ہیں ایک دوسرے سے کسی کے نام لے کر کے. آپ کو اگر میں بتاؤں، وہ شاید آپ ہی کے ساتھ واقعہ ہوا تھا نا، جو کہا تھا کہ جمال صاحب نے کہا کس کو لگا. لوگ عجیب عجیب لوگ چیزیں کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا نام لوگ استعمال کر رہے ہوں غلط طریقے سے، کہ اس نے کہا بھائی اگر میں کہوں تو بولے جی ہاں انہوں نے مجھے کہا تھا. وہ میں بتا دوں مائی لارڈ، جو ریفرنس دے رہے ہیں، ایک شخص نے میرا نام لے کر اپنے بھائی کو ڈپٹی کمشنر سے لگایا، اور ڈپٹی کمشنر نے مجھے اطلاع کی سر آپ کا کام ہو گیا. اس میں صرف باشوی کی ریلیونس یہ ہے کہ انہوں نے وہ ڈپٹی کمشنر نے کم از کم ان کو اطلاع دے دی. آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جمال صاحب ان کو جانتے بھی نہیں تھے شخص کو. پھر انہوں نے اس کو بلایا، اس سے معافی بھی مانگی، اور وہ وکیل نکلا. وکیل کا بھائی تھا. میری گزارش میں سمجھ گا جناب کے سامنے فیکٹس ہیں. نہیں تو جلدی جلدی کر لینا. تو ایک تو یو ہیو سو فار ریفرڈ ٹو بریگیڈیئر رامے اینڈ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید. ٹو نیمز اینڈ دی ادر. اس کے آگے چلے مزید. قاضی صاحب کی کوئی ڈائریکٹ آپ سے بات تھی تو بتائیے نا. ڈائریکٹ انہوں نے قاضی صاحب کی تو انہوں نے بھی ان کا حوالہ دیا نا. جی کہ چیف جسٹس کا حوالہ دیا ہے تھرو اس کا نام کیا ہے وہ سر ان کا تو ان پر رلائی کیا ہے کہ انہوں نے ان کی بات کو کانٹروورٹ کیا ہے. نہیں وہ تو دیکھیں وہ تو ایک دوسرے کی باتیں کر رہے ہیں نا. آپ اٹھا کے فون قاضی صاحب سے پوچھتے ہلو قاضی صاحب یہ بات ہوئی ہے؟ کہتے نہیں کی ہے. ہاں کی ہے. یہ ساری باتیں آپ نے اپنے چیف جسٹس سے شیئر کی؟ یہ پیرا 13 میں ذکر کیا ہے سر. 227 صفحے میں دیکھیے گا. 227
یہ تو آپ اپنی پٹیشن ہمارے سامنے, یہ تو کوئی اور چیزیں بات کر رہے ہیں نا. On 3 occasions, I met with Honorable CJ to know the reasons for such an inexplicable turn of events, but the reply received was astonishing. On 2 occasions, Honorable CJ mentioned the pendency of references against me before the Supreme Judicial Council as a cause for exclusion, and once an order from an high اوپر والوں کا حکم. یہ I am making a direct allegation against what is the پورا بتائے نا بات. on 3 occasions sir for such unexpected, بھائی بتائے نا اس کیس کے متعلق تھی بات. ان سارے امپورٹنٹ کیسز سے انہوں نے ان کو باہر کر دیا. اس سے پچھلا پیرا یہ آپ نے سارا یہ پورا سلسلہ آپ نے بتایا ان کو. سر پیرا آپ 226 میں پیرا 11 دیکھ لیں. آپ پٹیشن پہ رہیے نا اپنی. یہ آپ جانیں دا ڈاکیومنٹ فائل بفور دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل. جی جی وی آر ہیئرنگ ناٹ دیٹ میٹر. ٹرائی ٹو کیپ دا ڈسٹنکشن کلیئر ان یور مائنڈ. وی آر اونلی ہیئرنگ دا پٹیشن. دس از این annexure to the petition. You have to show from the petition. You can't go from documents and where you mentioned whom. They have reproduced your speech etc. The petition. ادھر سے آپ چلے نا. یہ تو اتنے پیجز ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں کس کا نام آ رہا ہے, کس کانٹیکس میں آ رہا ہے. اب دیکھیے اس میں ان کا نام جس کانٹیکس میں آیا ہے وہی میں دیکھیے آپ کی بنیادی بات ایک ہی ٹھہری نا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل should have inquired into the matter. Correct. We have taken that point. Today we are not concerned with that point. That point may come later. Today we are only concerned with who should we issue notice to. That is all. ہم نے کہا یہ 5 منٹ کا کیس تھا جو چلا ہی جا رہا ہے. آپ اس کو پٹیشن چلا رہے ہیں اپنی. آج ہم صرف نوٹس کے لیے بیٹھے تھے. ہمیں بتا دیں کہ ان کا نام کہاں ہے, تو آپ اس انیکشنز میں جا رہے ہیں. تو مین پٹیشن میں آپ رہیے نا. اب آپ نے ایک شخص کا کہہ دیا, اس کے بعد اب ہمیں بتا دیں اسی پٹیشن میں کن کن کا نام ہے, ہم کو نوٹس دے دیتے ہیں. اگر وہ کچھ کہنا چاہیں گے کہہ دیں گے, نہیں کہنا چاہیں گے. پیج نمبر 10 اب دیکھیے یہ آپ کی پٹیشن میں بھی میں نے دیکھیے آپ پیج نمبر 10 پہ آ جائے. پیج 10 بلکہ 7 میں آپ نے صاف 10 پر دیکھ لیجیے. 7 سے شروع کر لیں. میجر جنرل فیض حمید ڈائریکٹ اپروچ ٹو پٹیشنر. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بات کر دی ادھر, چلیں ہو گئی صحیح. پھر آپ نے جو اپروچ کیا پیج 10 پہ آپ نے چیف جسٹس سے اپروچ کیا. اب جی یہ جلدی بتائیں نا, 2-4 نام بتا دیں. سر یہ جو جہاں تک چیف جسٹس کی بات ہے, یہ پیج 10 پر دیکھیں گے پیرا ایچ ہے. میں نے اس میں کہا that on 2/8/2018 petitioner submitted a note to the worthy Chief Justice Islamabad High Court vis-a-vis different tactics being adopted by the personnel of sensitive organization to personal life, property and reputation of the petitioner and family members of the petitioner, whereupon the Honorable Chief Justice was pleased to direct the Registrar of Islamabad High Court to impart the IG of ICT and DG about the concerns expressed by the petitioner for taking appropriate measure for security. However, no practical steps were ever taken. One thing. دوسرا جہاں سے میں پڑھ رہا وہاں پر میں نے کلیئرلی ان سے پوچھا کہ بھائی مجھے کیوں پٹیشن میں بتا دینا, جلدی کر لینا. نام اتنی آپ نے لسٹ دے دی. یہ پٹیشن سے نیکسٹ پیراگراف 3 پیج 11. آپ نے ایک نوٹ دے دیا, یا تو وہ کہیں کہ انہوں نے مجھے یہ کہا. جی پھر تو بات سمجھ آ جاتی ہے. جی انہوں نے کہا وہ والا جملہ پڑھ دینا کہ یہ پیرا 3 on page 11 دیکھ لیجیے گا. That it is also pertinent to note that previous to his speech, the petitioner had personally approached the Chief Justice Honorable Islamabad High Court 3 times regarding the manipulation of benches. On 2 occasions, the Chief Justice High Court mentioned the pendency of the references against me before the Supreme Judicial Council as a cause of exclusion from the division bench. And once an order from on high, اوپر والوں کا حکم. The petitioner also wrote 2 letters to the Chief Justice Islamabad High Court regarding such matters. چلیں یہ ہو گیا چیف جسٹس کا. اور کوئی بات باقی لوگوں کے نام بتا دیں. جی جو ہے وہ نمبر 4 پڑھ لیں. پر نمبر 4 بھی پڑھ لیں. پر نمبر 4 ارباب
Para number 4 بھی پڑھ لیں تو. In order to seek redressal of his grievance and to counter aforementioned, the petitioner in his letter dated July 22, 2018 also approached the Honorable Chief Justice of Pakistan for constitution of commission in order to probe the matter mentioned by him in the speech. It is highly noteworthy that the petitioner request was neither responded nor has any meaningful attempt has been made yet to probe the veracity of the allegation by the 22 جولائی کا لیٹر regarding 22 جولائی کا لیٹر دکھائیے. letter. Letter of the petition on the Chief Islamabad High Court. صاحب ہمارا ایک اور بینچ بھی ہے, ذرا تھوڑا سا ایک اور بینچ بھی ہے, اس کے بعد ذرا ایکسپلائن کریں. سر میں تو شارٹ 22 جولائی کا لیٹر بتا دیں نا کہاں ہے. چیف جسٹس پاکستان کو جو لیٹر لکھا آپ کو ابھی پڑھ رہے ہیں, آپ ہم سے سوال پوچھیں. میں تو پڑھ رہا ہوں پٹیشن سے پیرا 4. 22 جولائی کا لیٹر کا تذکرہ آپ نے کر دیا ہے, وہ برائے کرم 22 جولائی لیٹر کا لیٹر دکھا دیجیے ہمیں. کاپی نہیں لگائی ہے آپ نے اس کے لگی نہیں لگا کاپی دونوں فائلوں میں نہیں ہے. میں نے تو نہیں دیکھی. نہیں دیکھ لیا میں نے, انڈیکس میں نہیں ہے. یہ ہے یا نہیں بتا دیں. نہیں یہ تو ہم پھر نہیں کچھ کر سکتے ہیں. آگے بڑھیں. انڈیکس میں تو نظر نہیں آ رہی, دونوں انڈیکس میں جو پارٹ 1 پارٹ 2 کے جی اس سی ایم ایس میں دیکھ لیتے ہیں. ایڈیشنل لیکن سر ان کو تو ہم نے پارٹی بنانے کا نہیں کہا سر. یہ آپ کی مرضی پہ نہیں چلیں گے ہم. نہیں سوری, یہ نہیں ہوگا. آپ جو کہیں گے ہم کریں گے. ہم سنیں گے, اگر آپ کی بات میں کچھ وزن ہے ہم کریں گے, بالکل یقیناً کریں گے. مگر آپ کے میں اس کو نہیں بنانا چاہتا ہوں, میں اس کو بنانا نہیں چاہتا ہوں. یہ سوری ایسے نہیں ہوگا. یہ 184 ہے, یہ انکوزیٹوریل پروسیڈنگز میں آ جاتا ہے. یہ آپ کا نہیں ہے سوٹ آپ نے فائل کیا جیسے مرضی چلائیں. یہ 184 نہ استعمال کیا کریں, خطرناک چیزیں, کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو. ہم یوں چلائیں گے, اس طرف نہیں لے جائیں گے. نہیں, آپ لے آئے ہمارے پاس, پھر آپ مجھ سے آپ انصاف لے کر جائیں گے, چاہے پسند آئے یا نہ پسند آئے آپ کو. میں تو اب آپ نے, ہم لوگ ایسے ہی بھی کر رہے ہیں کیسز میں, بڑے ہیوی کاسٹ لگا رہے ہیں. جو کہتے ہیں میں ڈرا کر رہا ہوں, میں کہتے نہیں, اب آپ کو کاسٹ لگ کے جائے گی. تو لیٹر ہے یا نہیں جلدی بتا دیں نا. اتنی آپ کی ٹیم کھڑی ہوئی ہے, کوئی بتا نہیں رہا ہمیں. چلیں آگے بڑھے نا. ہمیں صرف نام بتا دیں اتنے سے ناموں کا. ابھی آپ نے ہمیں 2 نام بتائے ہیں. ہاں وہ نام 3 نام بتائے لیتے ہیں نا. اب یہ عارف کو کیوں آپ نے جوائن کیا ہے, اس کو محمد عارف کو جلدی بتا دیں. طاہر وفائی کو کیوں کیا, یہ بھی بتا دیں. کمپلیننٹ یہ جو ریفرنس میرے خلاف ہوا ہے ان کی کمپلینٹ پر ہوا ہے. میں نے کل ان کو آپ نے پارٹی تک نہیں بنایا تھا, انیشلی نہیں پارٹی بنایا تھا. کب سے پٹیشن پینڈنگ ہے؟ 2018. لیکن صلاح الدین صاحب نے بنایا ہوا ہے. وہ تو الگ ہے نا, مگر آپ اصلی تو یہی پرائمری پرسن یہی ہیں جن کو آپ نے پارٹی نہیں بنایا. چلیں اوکے. یہ طاہر وفائی, یہ ان کا نام بھی میں نے جو حصہ ایکٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں, ایگزیکٹ سے جو 50 لاکھ. نہیں پٹیشن میں بتائیے نا. نہیں ہے شو کاز نوٹس کی رپلائی دیا سپورٹ کرنا. کل بھی بات ہوئی تھی, ٹیم کو کہتے ہیں میجر جنرل صاحب کو, وزیر صاحب کو, سلیکٹری صاحب کو. پٹیشن میں نہیں, پٹیشن میں نہیں, وہ ایڈیشنل رپلائی سیکرٹری کو ہے. جانے کی بات کر رہے ہیں.
بتائیں گے آگے کے طریقے. تو پھر ہم یہ ان دیکھیں ابھی تک جو ہمیں نام نظر آئے ہیں نا جو آپ کے ایلیگیشنز ہیں, ایک ہے جنرل فیض حمید پہ, دوسرا ہے بریگیڈیئر عرفان رامے پہ, جی تیسرا ہے کون سا تھا کمپلیننٹ کا کیا نام؟ عارف محمد عارف, اور چوتھا ہے آپ کے اپنے چیف جسٹس محمد 4 ہے. ٹھیک ہے, باقی آپ انور قاسی اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے نا. جی سو جناب اگر منیمم بھی ہو تو جنرل فیض حمید بنتے ہیں, عرفان رامے بنتے ہیں, اور انور قاسی بنتے ہیں, اور ابراہیم محمد عارف بنتے ہیں. ٹھیک ہے صلاح الدین صاحب, از دیٹ کریکٹ؟ آپ نے تو ان کو بنایا ہوا ہے آلریڈی. سر ون ایڈیشن بریگیڈیئر فیصل مروت کا بھی بنتا ہے, بیکاز دیٹ از اے ڈائریکٹ, اٹس ناٹ ہیئر سے. وہ کہاں لکھا ہے اپنی پٹیشن میں؟ ان کا بتائیں نام. فیصل مروت کا پٹیشن میں نام میں لکھا ہے. یہی جو پوچھ رہے ہیں بار بار کہ ہمیں بتا دینا کہ کس جگہ لکھا ہے ان کا نام پٹیشن میں آپ نے. سر پیرا 2 پیج بتائیے. نہیں آپ کی پٹیشن یا ان کی پٹیشن؟ نہیں آپ کی پٹیشن میں نہیں چلے گا نا, ایلیگیشن تو ان کا ہے نا. آپ کو تو کچھ ذاتی طور پہ یا تو آپ نے مجھے کراچی بار یا اسلام آباد بار کو اپروچ کیا, وہ تو الگ بات ہوگی نا. آپ کی پٹیشن میں آپ نے ذکر پٹیشن میں نہیں ہے شاید ان کی پٹیشن میں. ان کو وہ تو آپ کو تو کوئی پتہ نہیں ہے نا, آپ کو یہ نام کدھر سے ملا پھر صلاح الدین صاحب؟ مجھے ان کے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں رپلائی تھا اس میں تین لوگوں کا براہ راست ذکر کیا کہ انہوں نے مجھ سے بات کی. مگر اب ہم ان کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا, انہوں نے ان کا ذکر نہیں کیا اپنی پٹیشن میں. اب وہ لیکچرز میں کر دیا, وہ میٹر دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا, وہ بات ختم ہو گئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی. ٹھیک ہے, وہ ہم وی آر ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ, وی آر ناٹ دا appellate authority of the Supreme Judicial Council. We only have to see if there is a gross violation which was not complied with. That's a separate thing. But these allegations have a larger impact also. وہ بھی دیکھیں. جہاں تک لوگوں کی دیکھیں خان صاحب, ایک اور بات پہ بھی اب ہمیں آپ کی اسسٹنس چاہیے. دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں جی سر اپنی, اب میں ملتا ہوں بار سے, پاکستان بار سے, پریس ایسوسیشن سے, کبھی کوئی بات کر دیتا ہے, کبھی کوئی بات کر دیتا ہے, یہ بھی کر لیں تو وہ بھی کر لیں, تو میں اس کے تابع تو نہیں ہوتا ہوں. صحیح نہیں, میں کبھی جواب بھی نہیں دیتا ہوں, میں کبھی مسکرا دیتا ہوں, میں بھی کبھی مذاق میں ڈال دیتا ہوں یا کچھ بھی کر دیتا ہوں. تو ہر آدمی وہ کہتا ہے اب یہ کوئی ایلیگیشن لگا دیجیے, انہوں نے کہا یہ, وہ اب کسی کو آپ روک تو نہیں سکتے بات کرنے سے, یا تو آپ اس کو نکال دیں کمرے سے, وہ بھی غیر اخلاقی بات ہے. آپ سے کوئی ملنے آیا, آپ نے ہم سے بات کر لیا, اچھا بھائی شکریہ خداحافظ جاؤ. تو یہ بھی آپ ذرا دیکھیے گا, ابھی ہم کر دیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں آپ کا بہت سے لوگوں کی خواہشات بہت ہوں گی, ہم سے توقعات بھی ہوں گی, لیکن اب تو وہ کریں گے جو قانون آئین بتائے گا. ہم لوگوں کی خواہشات پہ تو نہیں چلیں گے. الٹیمیٹلی تو جناب نے فیصلہ کرنا ہے, تو ہم نے قانون آئین کے مطابق کرنا ہے کہ الٹیمیٹلی ان 7 میں سے جناب سمجھتے ہیں کہ 4 کو مناسب رہے گا, 4 کو. ٹھیک ہے, فار دا ٹائم بینگ اس میں لکھیں تینوں کر دو. سی ایم اے, یہ جو 3 سی ایم ایز ہیں نا, 10609, 10610 and 10611. Allegations, these applications have been filed کیا لکھا ہے, have been filed with the prayer that the individuals mentioned in the against whom allegations have been leveled in the petition
should be arrayed as parties and notices be issued to them, arrayed as parties, full stop. With the assistance of learned counsel, we ask the learned counsel to refer to the petition and where the allegations have been leveled against these against the persons whose names have been provided. Full stop. It transpires that the following. The allegations have been in the petition have been leveled against the following, which have been mentioned in the petition: Lieutenant General Retired Faiz Hamid, number 2, Brigadier Retired Irfan Rame, Mr. Muhammad Anwar Khan Kasi, former Chief Justice, Islamabad High Court, and Mr. Arbab Muhammad Arif, former Registrar, Supreme Court of Pakistan. Full stop. We have, since serious allegations have been leveled against these persons, we think it appropriate that they be given an opportunity to respond to the allegations leveled, as it would not be appropriate to proceed further in the matter without considering their response and hearing them, if they so deem, if they, considering their response and hearing them. Full stop. Accordingly, notices be issued to the aforesaid. The petitioners are directed to file amended title to the petition within Detailed addresses. with their respective addresses within 1 week. Within 1 week, along with additional paper books. खान साहब जरा सुनते रहिए. Along with additional. फाइल की है, लेकिन अब उनके नाम निकाल के फाइल करूंगा. नहीं वो According to the order of this. वो ठीक है. रिटायर हो चुके. सारे रिटायर हो चुके, इनके एड्रेसेस आपके एड्रेस देने होंगे ना. The amended petition I'll file. एड्रेसेस मालूम कर लेना. अगर नहीं हो सके फिर आप दूसरी तरीके से करेंगे. फिर आप क्या लिखा है? With their respective addresses. Full stop. Learned counsel. In addition, paper 4 sets of paper books be provided. Send के पेपर बुक्स भी तो देना होंगी ना, उनको जाएगी ना. Ministry of Defense हम कर सकें कि we don't know their addresses actually, but they are retired people now. क्या वो जो करें, हम आप पे कुछ नहीं कर रहे हैं ना भाई. हम आपके लिए पिटिशन केस भी चलाएं और फिर तो अच्छा. दूसरी बात ये कि उसमें ये लगा दीजिएगा कि and the portions of the petitions should be marked wherein the specific wherein the allegations have been leveled against such persons to enable them to respond thereto. ठीक है. वो ढूंढने लगेंगे तो पता नहीं हजारों पेजेस में है वो, तो वो आप मार्क करेंगे. अमेंडेड पिटीशन डाल दूंगा ना उसके मुताबिक. नहीं अमेंडेड नहीं करेंगे. आप इसी पिटीशन में 4 कॉपीज दीजिएगा. 4 लोगों को ऐड किया है उसमें. आप ये चीज से या कोई मार्क से या जो तरीके से मार्क कर देना कि वो उनके रोल को वो वाली बात जवाब देना. उनको बाकी चीजें तर्ज नहीं है. उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तर्ज नहीं है. उनके इससे ताल्लुक नहीं है. उसको उससे ताल्लुक नहीं है. तो वो उनको पता चले ना कि मेरे खिलाफ एलिगेशन क्या है. वो ढूंढते फिरे, हो सकता है उनसे मिस हो जाए. फिर आप कहेंगे देखें उन्होंने जवाब ही नहीं दिया इस बात का. सही है. तो विद इन 1 मुझे इस्लामाबाद और कराची उसमें ये पहले ही पार्टी में बरकासी क्लियर. इन दोनों पोजीशन में वो ऑलरेडी. अच्छा. Mr. Salahuddin Ahmed points out that Mr. Muhammad Anwar Khan Kasi, former Chief Justice Islamabad High Court, is already arrayed as a respondent in the constitutional petitions filed by the Karachi Bar Association and the Islamabad Bar Association. Correct? Yes. Full stop. तो मगर फिर भी आपको अमेंड तो करना होगा. आप भी करेंगे या सिर्फ ये खान साहब करेंगे? बाकी 3 लोगों को मैं कर देता हूँ सर अपना, या खान साहब कर दें. इट सर्व्स द सेम पर्पस. आई हैव नो सेपरेट मटेरियल.
تو پھر انہیں کو اچھا کیونکہ پھر دیکھیں پھر وہ ان لوگوں کے پاس اتنی پٹیشنز آ جائیں گی وہ بھی گھبرا جائیں گے پتہ نہیں کیا کیا ہے. انہیں کی رہنے دیں آپ چاہتے ہیں تو کر دیں آپ کی مرضی ہے. صرف یہ ہے کہ کر دیں کیونکہ میں نے چونکہ ایڈیشنل ریلیف مانگی ہے کہ انکوائری بھی ہو اور ان کے خلاف کاروائی بھی ہو. چلیں پھر آپ بھی یہی کام کریں. Learned Council seek 1 week time to comply with the order and to provide the paper books. Upon receipt of the same, office to issue notices to the newly to the said persons. ٹھیک ہے. اب ڈیٹ کوئی رکھنا ہے بھی پھر کچھ ہم آپ کو ڈیٹ ذرا چیک کر لیں اپنا کیلنڈر پھر رکھ دیں گے. میری گزارش تھی جب 1 ہفتہ آپ لیں گے تو ان کو بھی تو ہمیں معقول وقت دینا چاہیے نا. 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا 4 ہفتے کچھ تو دیں گے نا ان کو وقت. جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو آفٹر دی ویکیشن ہی نیچرلی 1 ہفتہ تو آپ لے رہے ہیں. جی جی تو یہ مطلب آفٹر دی ویکیشن اگر ہمیں ذرا وہ چیک کر لیں اویلیبلٹی آف ججز وغیرہ وہ ڈیٹ پھر ہم بتا دیں گے. مے بی 2nd or 3rd week of January. وہ دیکھیں گے نا. ٹھیک ہے. Thank you. There's another bench also. You've taken up so much time. Yes, sir. Jani, thank you.